محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو أحسن الخالقين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين وحبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم عجل لهم فرج إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. درود پڑھیں محمد علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سعادت انسان کربلا کے آئینے میں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں اس موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے قرآن مجید کے جس سورہ کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے وہ سورہ مبارکہ والعصر ہے. اب قرآن مجید کا یہ سورہ وہ سورہ ہے کہ اگرچہ کہ قرآن مجید کے طویل سورے بہت سارے ایسے کہ جن کے ناموں سے بھی اجنبیت موجود ہے عام طور پر مسلمانان عالم کو، یا ہم یہ کہیں کہ خود ہماری اپنی قوم اور اپنی امت کے اعتبار سے بھی. لیکن چھوٹے چھوٹے سورے ایسے ہیں کہ جن کے ناموں سے اکثر و بیشتر انسان کا سننے کا بھی اتفاق رہتا ہے اور پڑھنے کا بھی اتفاق رہتا ہے. لہٰذا یہ انہی چھوٹے سوروں میں سے ایک سورہ ہے کہ جو انتہائی زیادہ مشہور و معروف ہے. اگرچہ کہ ایصال ثواب کے سلسلے میں اتنا نہیں پڑھا جاتا، لیکن پھر بھی اتنا معروف سورہ ہے کہ یہ سورہ اکثر و بیشتر مومنین کو یاد بھی ہے اور وہ ساتھ میں پڑھا بھی کرتے ہیں. یعنی اجنبیت نہیں ہے، لیکن اس کا جو پیغام ہے وہ اتنا زیادہ واضح نہیں ہے اور اتنا زیادہ عام اور شائع نہیں ہے کہ جتنا عام و شائع ہونا چاہیے. اس لیے کہ کل قرآن کا پورا جو پیغام ہے وہ اس سورے کے اندر موجود ہے، اور اسی وجہ سے اس کا ایک نام علماء و مفسرین نے خلاصۃ القرآن بھی رکھا ہے. یعنی اگر پورے قرآن کو سمیٹ دیا جائے اور ان 4 آیتوں کے اندر اسے پیش کرنا مقصود ہو تو پھر یہ سورہ مبارکہ والعصر بن جایا کرتا ہے. اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس قرآن کو اپنی مخلوقات میں سے جس مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے اسے انسان کا نام دیا ہے. اور یہ وہ انسان ہے
کہ پروردگار عالم نے کسی مخلوق کے بنانے کے بعد اس انداز سے آواز بلند نہیں کی، اس انداز سے اپنے کلام کو نہیں پیش کیا۔ دیکھیں پروردگار عالم کی مخلوقات میں اگر ہم اپنے سے ہٹ کر مخلوقات کو دیکھنا شروع کریں تو طاقت کے اعتبار سے دیکھیں تو ہماری کوئی حیثیت نہیں، اسی طریقے سے جسامت کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی انسان کی کوئی حیثیت نہیں، اور اسی طریقے سے اگر غیر مرئی طاقت کے اعتبار سے بات کریں تب بھی انسان کی کوئی حیثیت نہیں، مگر کچھ ہے اس انسان میں ایسا کہ جسے بنانے کے بعد پروردگار کہتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جو اتنی خوبصورت مخلوق کا بنانے والا ہے۔ فرشتوں کو بنانے کے بعد خدا ایسا نہیں کہہ رہا، جنوں کو بنانے کے بعد خدا نے ایسا نہیں کہا، اور اس کے علاوہ دیگر ساری مخلوقات جو ان سے کمتر ہے مگر پھر بھی انسان کے مقابلے میں بعض صفات کے اندر آگے ہے۔ اور آپ خود ہی دیکھتے جائیں، آپ تو جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے اندر عام ملکوں سے زیادہ سائٹ کر جو وہ جانور نظر آتے ہیں، تو آپ اگر لینتھ کے اندر دیکھنا شروع کریں تو انسان اتنا لمبا نہیں ہے، اور اگر انسان کو آپ اپنی ویٹ کے اندر چیک کرنا شروع کریں چوڑائی کے اندر تو انسان اتنا چوڑا نہیں ہے، اتنا تیز دیکھنے والا نہیں ہے، اتنا تیز سننے والا نہیں ہے، مگر اس کے باوجود خدا انسان کو بنانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان باحسن تقویم، کہ ہم نے اسے بہت ہی بہترین انداز میں قوام میں، یعنی جہاں پہ بلڈنگز آپ کو مضبوط بنانی ہے تو مضبوط ترین بلڈنگ کو دیکھنے کے لیے اس کی بنیاد کو دیکھا جاتا ہے کہ بنیادیں جتنی زیادہ مضبوط ہوگی اوپر بننے والی عمارت اتنی زیادہ مضبوط ہوگی۔ لہذا بڑی سے بڑی عمارت ہو اگر بنیادیں کمزور ہے تو وہ زیادہ عرصے باقی نہیں رہ پائے گی۔ بس انسان کی جو قوام ہے، انسان کی جو بنیاد ہے، وہ خدا نے اتنی مضبوط بنائی ہے کہ خدا خود بنانے کے بعد کہہ پڑا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ خدا کہ جس نے ایسی مخلوق کو پیدا کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود وہی خدا ہے جب اعلان کر رہا ہے تو زمانے کی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کتنا ہی خوبصورت تجھے بنا دیا مگر تو ہے خسارے کے اندر، کتنا ہی خوبصورت تجھے بنا دیا مگر تو ہے خسارے کے اندر۔ ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر انسان کا مادہ انسان کی کامیابی کی ضمانت ہوتا تو خدا احسن الخالقین کہنے والا یہ کہتا کہ تجھے بنا دیا بس تو اب کامیاب ہی ہے، لیکن بتایا کہ تجھے بنایا بہت اچھا ہے، اس کے باوجود تو خسارے میں ہے، اس لیے کہ جتنا عظیم تجھے بنایا ہے اتنا ہی عظیم تیرا مقصد بھی رکھا ہے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو سمجھ میں آیا کہ انسان میں اگر مادہ اس کی کامیابی کا سبب ہوتا تو پروردگار بنانے کے بعد ہی کہہ دیتا کہ تجھے بنایا ہی اتنا خوبصورت ہے کہ تجھے کامیاب ہی ہونا ہے۔ تو بتایا کہ مادہ چاہے کچھ ہو، چاہے کالا ہو چاہے گورا ہو، چاہے طاقتور ہو چاہے کمزور ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے مشرق کا رہنے والا ہو چاہے مغرب کا رہنے والا ہو، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، یہ ساری کی ساری مادے کی صفت ہے، اور ان تمام مادے کی صفت تجھ میں رکھ بھی دی ہے مگر اس کے باوجود تو خسارے میں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر انسان اپنی دانش میں رنگ کو کامیابی کی ضمانت سمجھتا ہے تو خدا نے کہہ دیا سفید رنگ والا بھی خسارے میں۔ اگر انسان سمجھتا ہے کہ غربت کے مقابلے میں امارت یعنی دولت ہونا، وسائل کا بڑھ کر ہونا ہمارے پاس موجود ہے تو خدا کہہ رہا ہے یہ بھی خسارے میں۔ اگر تو مشرق میں رہنے والا مغرب کے رہنے والے کے مقابلے میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ عالی ہے تو بھی خسارے میں۔ اگر زبان کے اعتبار سے تو عرب ہے اور آج کی دنیا کے اعتبار سے تو انگریز ہے تب بھی خسارے میں۔ یعنی خسارے کے اندر پروردگار عالم سب کو برابر کا شریک قرار دے رہا ہے، اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں رکھ رہا کہ انسان ہے تو خسارے میں۔ اب جو انسان نہیں ہے اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، اور وہ کیوں بات نہیں ہو رہی؟ بہت خوبصورت سی مثال پیش کی ہے علامہ نقل نے، فرماتے ہیں کہ خسارے کا عنوان کہاں صدق آتا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ نقصان کسے کہتے ہیں، کچھ ایسے مفہوم ہوتے ہیں کہ جسے کہا جاتا ہے وہ یونیورسل ٹروتھ ہوتے ہیں، جسے سمجھانے کے لیے کچھ بہت زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ وہ الجھ جاتی ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ رات کو جو ہے وہ ایکسپلین کرے، وضاحت کرے، تو آپ اتنا ہی کہیں گے دن نہ ہو تو وہ رات ہوگا، اندھیرا چھا جائے گا، اور کیا کہتے ہوئے نظر آئیں گے؟ کہیں گے بھائی اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا، باہر چلو دیکھ لو یہی رات ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر میں آپ سے کہوں کہ دن کیا ہوتا ہے تو آپ کہیں گے جو رات نہیں ہوتی۔
جس میں روشنی ہے، کا اور وضاحت کرے، کا بس پھر یہی وضاحت ہے کہ باہر چلو دیکھ لو، جو ابھی نہیں ہے وہی دن ہوتا ہے۔ تو کچھ مفہوم ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو زیادہ نہیں سمجھایا جا سکتا، اس لیے کہ وہ یونیورسل ٹروتھ ہوتے ہیں، وہ سمجھے ہوئے ہوتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں عربی زبان میں بدیہیات، روشن مفاہیم۔ تو اب اسی طریقے سے جو خسارہ ہے وہ روشن ترین مفہوم ہے، مگر عزیزان محترم اس کے باوجود آج تک انسانوں میں اختلاف ہے کہ کون نقصان میں ہے اور کون فائدے میں ہے۔ اتنا مشہور اور اتنا زیادہ واضح مفہوم ہونے کے باوجود ہر آدمی دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو فائدے میں کہہ رہا ہے اور اس کو نقصان میں کہہ رہا ہے۔ لہذا کوئی اپنے ملک میں رہتا ہے تو اپنے آپ کو فائدے میں کہتا ہے، آپ کو کہے گا کہ آپ اپنے گھر والوں سے دور ہو تو نقصان میں ہو۔ بھائی نقصان تو ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اپنی زبان بولنے والوں میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی ایسی زبانوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ جس میں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، تو کہے گا بھائی تم نقصان میں ہو۔ کوئی مثال کے طور پہ ایسے مقام پر بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں پر مال ہی مال مل رہا ہے کمانے کے اعتبار سے، تو وہ اپنے آپ کو، جیسے آپ یہاں گئے اپنے آپ کو کہ ہم فائدے میں ہیں، اور تم بیٹھے ہوئے وہاں پر اپنے ملک کے اندر جہاں پہ روٹی کپڑے اور مکان کو بجلی کا ہی مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، تو تم آپ کہہ رہے کہ وہ نقصان میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک اپنے آپ کو فائدے میں سمجھ رہا ہے اور اپنی جہد لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور اسی جہد سے دوسرے کو نقصان سمجھ رہا ہے۔ تو سوال تو پیدا ہوگا کہ پھر حقیقی نفع اور حقیقی نقصان کا مفہوم کیا ہے؟ تو عزیزان محترم جس خالق نے بنایا ہے اس سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا کہ حقیقی نفع اور نقصان کیا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور گفتگو آگے بڑھے گی تو سمجھ میں آئے گا، لیکن عزیزان محترم اگر آپ اپنی نگاہ سے نہ دیکھیں، آپ اپنی نگاہ سے نہ دیکھیں، آپ بچپن سے مودت اہل بیت کا شیر پی کر بڑے ہوئے، لہذا آج آپ کے لیے اس انداز سے فیصلہ کرنا بالکل مختلف ہوگا۔ آپ میں سے ہر ایک اپنے آپ کو یہی کہہ رہا ہوگا کہ ہم کربلا والے ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم امام حسین کے اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تبھی تو ہم انہیں ہی کامیاب سمجھ رہے ہیں۔ مگر اگر دنیا کی نگاہ سے دیکھیں تو سن 61 ہجری کی کربلا میں جا کر جب شام غریبہ ہو چکی تھی تو نفع و نقصان وہاں بھی الگ الگ جہتوں سے مختلف نظر آ رہا۔ یزید ملعون اپنے آپ کو فائدے میں ہی سمجھ رہا تھا، اپنے آپ کو کامیاب ہی سمجھ رہا تھا، اور دنیا کی نگاہ سے حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ میدان کربلا میں مارے گئے اور گھر والوں کو اسیر بنا کر پھرایا جا رہا تھا، تو دنیا کی نگاہ سے حسین نعوذ باللہ سمجھنے کے اعتبار سے خسارے میں نظر آ رہے تھے۔ مگر کیا واقعا حسین خسارے میں تھے؟ کیا واقعا یزید کامیاب ہو چکا تھا؟ یہ فیصلہ آج 1400 سال کے بعد کرنا آسان ہے، مگر 61 ہجری کی کربلا کے اندر کرنا بہت مشکل تھا۔ اگر جو کر گئے وہ 72 تھے اور جو نہ کر گئے وہ ہزاروں میں موجود تھے۔ کوفے میں چلے جائیے تو کوفے والوں نے جو فیصلہ کیا اپنے اعتبار سے، انہوں نے سوچا جب مسلم آئے تو 18,000 سے 30,000 تک لوگ بیعت کرنے والے تھے۔ اس وقت سب کے نزدیک مسلم ہی فائدے کا اور مسلم ہی سعادت کا مرکز تھے، مگر زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ جب 9 ذی الحج کا دن آیا تو مسلم شہید کر دیے گئے۔ اب ہر وہ جو مسلم کا ساتھی تھا وہ اپنے آپ کو نقصان میں سمجھ رہا تھا۔ تو عزیزان محترم یہ نفع اور نقصان کا سلسلہ ابلیس اور آدم کے زمانے سے چلا، پیغمبر ابو جہل کے زمانے تک پہنچا، حسین اور یزید کے زمانے سے گزرتا ہوا آج ہمارے درمیان پہنچ گیا۔ اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوگا اور انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو اسے سمجھ نہیں آئے گا کہ میں نفع کے ساتھ گیا ہوں یا نقصان کے ساتھ گیا ہوں۔ اسی لیے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے دور میں ایک دہریہ آیا۔ دہریہ سمجھتے آپ؟ کمیونسٹ کو کہتے ہیں، جس کا کوئی مذہب نہیں، جو کہتا ہے کہ دنیا حادثے کے طور پہ بنی ہے، کچھ نہیں تھا اور کچھ ہو گیا، تو بس پھر اس کا سبب کیا ہے؟ کا سبب نہیں پتا۔ بہت ساری چیزیں کہ جس کا سبب انسان کو نہیں ہوتا اور وہ ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ ہو جاتا ہے تو بس پھر ہو گیا اور ہم چل رہے ہیں اور اسی طرح سے ایک دن دنیا سے چلے بھی جائیں گے۔ چھٹے امام کے پاس آ کر یہ کہتا ہے کہ آپ تو خسارے میں ہی ہیں۔ دیکھیں موضوع ہے ہمارا سعادت اور بدبختی، انسان کا کمال اور انسان کا خسارے میں ہونا۔ کیا کہہ رہے ہیں چھٹے امام سے کہ آپ تو خسارے میں ہی ہیں۔ امام نے پوچھا کس جہت سے؟ غور کیجئے گا، امام نے پوچھا کس جہت سے؟
کوئی جہد ہوگی نا کہ جس کی نسبت وہ اپنے آپ کو خسارے میں نہیں سمجھ رہا اور امام کو خسارے میں سمجھ رہا ہے، وہ واضح ہونا ضروری ہے، تب جا کے جواب دیا جائے گا. اس لیے کہ یہ ٹرم جو ہے وہ ریلیٹو ٹرم ہے. ریلیٹو ٹرم کا ہوتا ہے نسبتی. مثال کے طور پہ ایک کلاس کے اندر ایک پروفیسر داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد کہتا ہے بلیک بورڈ کے اوپر، بلکہ آج کی دنیا میں وائٹ بورڈ ہوتا ہے، وائٹ بورڈ کے اوپر ایک لکیر بناتا ہے اور لکیر بنانے کے بعد کہتا ہے کہ بھائی کوئی طریقہ ایسا بناؤ کہ اس لکیر کو بغیر چھیڑے ہوئے چھوٹا قرار دیا جا سکے یا بڑا بنایا جا سکے. سب حیران ہو گئے، اس کو بغیر چھیڑے بڑا اور چھوٹا کیسے کر سکتے ہیں؟ بھائی چھیڑیں گے تبھی تو کچھ، یا تو مارکر اٹھا کے اس کو بڑا کریں گے تو کہیں گے بڑا ہوا، یا پھر اس کو مٹائیں گے تو کہ چھوٹا ہوگا. اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، تم نے اس کو چھوٹا بنا کے دکھانا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے دماغ لڑاتا رہا مگر دماغ میں کوئی جواب نہ آیا. استاد نے دوسری لکیر اس کے نیچے کھینچی جو اس پہلی والی لکیر سے بڑی تھی. کہا اب بتاؤ یہ چھوٹی ہے یا بڑی؟ اس لکیر کو دیکھ کر کہا یہ چھوٹی ہے. کہا سمجھ میں آیا، دنیا میں ہر ایک کو مار دھاڑ کے اسے کم کر کے چھوٹا نہیں کہہ سکتا. اپنا قد اتنا بڑا بنا لو کہ خود بخود دوسرا تمہیں چھوٹا نظر آنے لگے. اپنے آپ کو اتنا بلند کرو تاکہ خود بخود تمہیں اسے چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کی ضرورت ہے. اس کی صفت کے ساتھ لڑتے ہوئے نظر نہیں آؤ، اپنی صفت کے اندر اضافہ کرتے ہوئے نظر آؤ. لہٰذا عزیزان محترم، وہ امام سے ایک مرتبہ کہنے لگا کہ آپ تو خسارے میں ہیں. امام نے کہا کیوں؟ کہا مرنے کے بعد پتہ نہیں، آپ جو کہہ رہے کہ جنت و جہنم ہوگی وہ ہوگی بھی یا نہیں. بھائی یہی عمر ابن سعد کا مسئلہ تھا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نفع اور نقصان. عمر ابن سعد کے سامنے ایک مرتبہ ایران کی فتح کو یا ایران کے معرکے کو سر کر کے واپس آ رہا تھا. جیسے ہی کوفے میں داخل ہوا، عمر ابن سعد ہے کون؟ تاریخ کے اعتبار سے یہ عمر ابن سعد بن ابی وقاص، کوفے شہر کا بنانے والا سعد ابن ابی وقاص، پیغمبر کے دور کا صحابی. ایران کے فتح کرنے کے اندر ابو عبیدہ کے ساتھ، ابو عبیدہ ثقفی مختار کے والد، ان کے ساتھ شریک سعد بن ابی وقاص، خلیفہ ثانی کے دور کے اندر اس دور کی فوج کے سپہ سالار. اس کے بیٹے کا نام ہے عمر ابن سعد، جس نے مدینے میں اللہ کے رسول کے کندھے پر خود حسن اور حسین کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا. اور کربلا میں امام نے اسے مخاطب کر کے کہا تھا کیا تم نہیں دے اس وقت مدینے میں کہ جب میں اپنے نانا کی پشت پر اور اپنے نانا کی کندھے پر سوار ہوا کرتا تھا اور نانا فرماتے تھے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہ کیسے مسلمان تھے؟ یہ کس نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے تاکہ کافر سے مسلمان ہو اور مسلمان ہو کر مرے. کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ صحابی وہ نہیں ہے جو کلمہ پڑھے، صحابی وہ ہے کہ جو کلمے پہ مرے. بھائی کلمے پہ کیوں مر رہے ہو؟ تاکہ مرنے کے بعد جنت میں جاؤ. بھائی جس جنت کے سرداروں کو قتل کر رہے ہو پھر کیسی جنت کا سوال پیدا ہو رہا ہے؟ مگر یہ واضح سی بات سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے کہ وہ حقیقتاً کلمہ پڑھے ہوئے ہی نہیں تھے، وہ حقیقتاً کلمہ سمجھے ہوئے ہی نہیں تھے. وہ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے اس نبی کو جانے میں ہی نہیں تھے. انہیں مرنے کے بعد دنیا کے اندر حساب و کتاب دینے کا یقین ہی نہیں تھا. تبھی عمر ابن سعد جب خراسان کی فتح سے نمودار ہو کر کوفے میں پہنچا تو ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا اگلے معرکے کے لیے تیار ہو جا. وہ تو تھا فوجی، لہذا اسے اس میں کوئی پریشانی نہیں تھی. کہنے لگا کہاں جانا ہے؟ کہا کربلا جانا ہے حسین کے مقابلے میں. پیر لرز گئے، پیر لرز گئے. جانتا تھا کہ حسین کون ہے، لیکن ابن زیاد نے بھی اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا. ہر انسان اپنی دنیا میں کمزوریاں لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو شیطان اسی کمزوری کے ساتھ اس کے پاس تشریف لاتا ہے. اسی وقت آتا ہے اور آ کر کہتا ہے بچے سے محبت ہے تو بچے کو اغوا کر کے لے جا رہا ہوتا ہے، مال سے محبت ہے تو مال کو اغوا کر کے لے کے جا رہا ہوتا ہے. لَأُغْوِيَنَّهُمْ، شیطان نے کیا کہا تھا؟ پروردگار کو مخاطب کر کے کہا تھا جب خدا نے کہا تھا تجھے رجیم قرار دے دیا، جا میری بارگاہ سے نکل جا، تو کہنے لگا پروردگار 6000 سال عبادت کی ہے، کچھ تو دے دے. کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ آدم کی نسلوں کو بہکانے کی قدرت حاصل کروں اور وقت معلوم تک کی زندگی مل جائے. بھائی وقت معلوم کی زندگی اس لیے مانگی کہ آدم کی اولاد میں سے کوئی نہ ہو جو اس کے چنگل سے بچ سکے، اور چنگل میں پھنسانے کی قدرت بھی مانگ رہا ہے.
پروردگار نے کہا جا دونوں چیزیں میں نے تجھے دی، جا دونوں چیزیں میں نے تجھے دی۔ 6000 سال کی عبادت کے بعد، یعنی خدا کو بظاہر سجدہ کرنے کے بعد مانگ کیا رہا ہے؟ اسی خدا کے بندوں کو خدا کی عبادت سے دور کرنے کا راستہ۔ لیکن جب انسان کی عبادتیں عبادت نہیں ہوتی، کسی اور مقصد کے خاطر ہوتی ہے، تو پھر ان عبادتوں کا سودا بھی ایسا ہی ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب نفع و نقصان سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ جب انسان اپنے نفع کے لیے نہیں دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے جیتا ہے تو ابلیس بن جایا کرتا ہے۔ اپنے نفع کے لیے نہیں دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، مانگ لیتا ہے خدا سے معافی، لیکن نہیں، کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ قوت دے کہ وقت معلوم تک زندہ بھی رہوں اور آدم کی اولاد کو بہکانے کی قدرت بھی پاؤں۔ خدا نے کہا جا تجھے قدرت دی، کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا۔ لَأَغْوِيَنَّهُمْ چھوٹا موٹا لفظ نہیں ہے ذہن محترم، میں ضرور تیرے آدم کی اولاد کو، تیرے بندوں کو اغوا کروں گا، انہیں لے کر چلا جاؤں گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اب وہ تجھے دکھائی نہیں دیں گے، خدا کو تو دکھائی دیں گے، مطلب یہ کہ بندہ اب خدا کو دیکھنے کے قابل نہیں بچے گا، بندہ خدا کو نہیں دیکھ پا رہا ہوگا۔ بس عزیزان محترم، اب اغوا کرنے کے الگ الگ مقاصد اور راہ اس نے اپنائے، کہا دیکھوں کہ تجھ میں کیا کمزوری ہے اور انہی کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہوا نظر آؤ۔ کسی میں جینے کی کمزوری ہوتی ہے، مرنے کا خوف ہوا کرتا ہے، کسی میں مال کو حاصل کرنے کی کمزوری ہوتی ہے، مال سے پیچھے رہ جانا اس کے لیے موت ہو جایا کرتا ہے، وہ مر جاتا ہے مگر مال کو نہیں چھوڑا کرتا۔ مرنا قبول ہے مگر مال کو چھوڑنا قبول نہیں ہے۔ کچھ عزت جن کی کمزوری ہوتی ہے وہ عزت نہیں چھوڑتے، چاہے پھر مر جانے کا سودا قبول کرنا پڑے۔ کچھ اپنی اولاد کو اپنی کمزوری بناتے ہیں، کچھ عورت کو کمزوری بناتے ہیں، کچھ زمین کو کمزوری بناتے ہیں۔ بس جو کچھ بھی آپ کی کمزوری ہوگی، آپ کی موت کے وقت شیطان اس کمزوری کو لے کر آئے گا اور اسے اغوا کر کے لے کے جائے گا اور کہے گا مجھے سجدہ کر اور اپنی چیز کو بچا لے۔ یہ آپ اور میں نہیں سمجھ رہے ہوتے، مگر جو سکرات کا عالم ہے اس وقت جو سکرات کے عالم میں ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے جملہ کہا تھا حارث حمدانی سے کہ جب کوئی ہمارا چاہنے والا ہوگا تو مرتے وقت ہمیں دیکھے گا، اور جب کوئی شیطان کا چاہنے والا ہوگا تو مرتے وقت اسے دیکھے گا۔ بھائی زندگی بھر سجدہ کر لے، فیصلہ مرتے وقت ہوگا کہ فیصلہ علی کے رب کو سجدہ کرنے کا تھا یا علی کے مخالف کو سجدہ کرنے کا تھا۔ بس جو جس کو سجدہ کرنے والا ہوگا آخری وقت میں اسی کو دیکھتا ہوا نظر آئے گا۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بہت مشہور واقعہ ہے عزیزان محترم، غالباً سورہ مبارکہ حشر کی آخری آیت ہے۔ ایک مستجاب الدعوات فرد تھا۔ مستجاب الدعوات یہ ایک ٹرمینولوجی ہے، ایک اصطلاح ہے، یعنی جو کہے خدا اسے قبول کر لیتا ہے۔ مستجاب یعنی جو جس کو جواب دیا جاتا ہے۔ ایک ہم ہیں کہ جو ہمیشہ شک میں ہی رہتے ہیں کہ دعا کرنے کے بعد خدا سے جواب آتا بھی ہے یا نہیں۔ ہماری دعائیں بھی شک کی کیفیت میں ہوتی ہیں۔ وہ خدا کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں جواب دینے کو تیار ہوں۔ ہم ہر وقت دعا کے اختتام میں یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ قبول بھی ہوگی یا نہیں، قبول بھی ہوگی یا نہیں۔ بھائی جو اس یقین کے ساتھ مانگتا ہے وہ مانگتا بعد میں ہے، قبولیت کا یقین پہلے رکھتا ہے، وہ قبولیت کا یقین پہلے رکھتا ہے۔ اسی لیے اس کو کوئی بہت لمبی چوڑی دعائیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ مختصر دعاؤں پر بھی اتنا ہی یقین رکھتا ہے جتنی طویل دعاؤں پہ رکھتا ہے۔ وہ اس لیے لمبی دعائیں نہیں مانگتا کہ اسے خدا کے دینے میں شک ہوتا ہے، وہ اس لیے لمبی دعائیں مانگتا ہے کہ اسے خدا کے ساتھ باتیں کرنے کا لطف محسوس ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ فرق تھا معصوم میں۔ یہ جو طویل دعائیں معصومین کی نظر آتی ہے، چاہے آپ دعائیں عرفات کو دیکھیں، چاہے آپ دعائیں کمیل کو دیکھیں، چاہے دعائیں عشرات کو دیکھیں، چاہے دعائیں صبا کو دیکھیں، یہ طویل دعائیں معصوم کی اس لیے ہے کہ وہ خدا سے اپنے کلام کو طویل کرنا چاہتے تھے، نہ اس لیے کہ خدا سے ملنے کی عطا کے بارے میں شک میں مبتلا تھے۔ فرق ہے عزیزان محترم۔ یہ وہ ہستیاں ہے کہ جب امیر کائنات کے سامنے جنگ صفین میں ایک ایسا صحابی لایا گیا جس کا ہاتھ اس کے جسم سے جدا ہو چکا تھا، امیر المومنین نے اس کا ہاتھ لیا، اس کے ہاتھ کو ایک مرتبہ اس کے ہاتھ کے ساتھ جوڑا جو کندھے کے ساتھ، اور اس پہ کپڑا ڈالنے کے بعد کچھ کہا اور وہ جڑ گیا۔ حیرت میں آ کے کہتا ہے کٹا ہوا ہاتھ جڑ گیا، آپ نے کیا پڑھا تھا؟ نہیں پوچھتا تو ہاتھ بچ جاتا،
نہیں پوچھتا تو ہاتھ بچ جاتا. اسے علی پہ یقین تھا, علی کے جو پڑھے جانے والے جملے تھے اس پہ یقین نہیں تھا. بھائی یہی وجہ تھی. کہا کہ میں نے اس میں سورہ مبارکہ توحید پڑھا. کہا آپ نے سورہ توحید پڑھا, بس اتنا کہا کہ ہاتھ جدا ہو گیا. کہ اگر پوچھتا نہیں تو ہاتھ جدا نہیں ہوتا. اس لیے کہ جب میں نے پڑھا اپنے یقین کے ساتھ, تجھے مجھ پر یقین تھا مگر اس خالق کے کلام پہ یقین نہیں تھا. عزیزان محترم, یہ وہ یقین ہے کہ جو انسان کی عبادتوں کو اس معراج تک پہنچایا کرتا ہے. بہت مشہور واقعہ آپ نے نام سنا ہوگا سید رضی کا. کون سید رضی؟ جیسے ایک کتاب میں نے آپ کے سامنے شیخ عباس قمی کی پیش کی, ایک کتاب نہج البلاغہ, کہ امیر کائنات کا چاہنے والا جس طرح سے قرآن کو پہچانتا ہے خالق کے کلام کے طور پر, اسی طریقے سے علی کے کلام کے طور پر کسی بات کو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو, مگر اتنا ضرور بات جانتا ہے کہ علی کے کلام پر مشتمل کوئی کتاب نہج البلاغہ ہے. اٹھائی ہو یا نہ اٹھائی ہو, مگر جانتا ضرور ہے کہ نہج البلاغہ علی کا کلام ہے. اس کے مؤلف نہج البلاغہ میں جو موجود کلام ہے وہ سید رضی کا نہیں ہے. سید رضی نے مولا کائنات کے کلام کو کمپائل کر کے جس کتاب میں پیش کیا ہے اس کتاب کا نام نہج البلاغہ ہے. وہ بھی علی کے سارے خطبات نہیں ہیں, علی کے خطبات میں سے 10واں حصہ بھی اس کتاب میں موجود نہیں ہے, لیکن اس طرح سے جمع کیا, اتنے خلوص سے جمع کیا کہ آج علی کے کلام پر مشتمل کوئی کتاب کسی کو یاد ہو یا نہ یاد ہو, مگر یہ نہج البلاغہ کا نام یاد ہے. نہج البلاغہ کے مؤلف کو نہ پہچانتا ہو مگر اتنا جانتا ہے کہ علی کے کلام پر مشتمل ایک کتاب نہج البلاغہ ہے. اسی طرح سے سید رضی کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا سید مرتضیٰ, جن کو امیر المومنین نے ٹائٹل دیا تھا علم الہدا, ہدایت کا پرچم. جزیرۃ الخضرا کی روایات کے اندر باقاعدہ موجود ہے کہ جزیرۃ الخضرا کہ جو ایک زمانے کے امام کی حکومت کا تصور ہے کہ اس دنیا میں, اس ایگزسٹنگ دنیا میں اب بھی زمانے کے امام کی حکومت موجود ہے. مختلف نام آئے اس کے, برمودا ٹرائنگل, جزیرۃ الخضرا, وہ کہیں بھی ہو زمانے کے امام کی حکومت ہے, زمانے کے امام کی نسل وہاں موجود ہے. کہاں وہاں پر اس دنیا میں کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں کے علماء کا تذکرہ موجود ہے جس میں سر فہرست جس کا نام ہے وہ سید مرتضیٰ علم الہدا ہے. اتنی بڑی شخصیت تھی. کاظمین کے اندر ایک کارنر کے اوپر حرم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سید مرتضیٰ کی قبر ہے. سید مرتضیٰ, یہ دونوں ہستیاں وہ ہیں کہ جن کے استاد کا نام ہے شیخ مفید. شیخ مفید کہ زمانے کے امام نے جن کے نام پر کم سے کم 3 توقیعات لکھی ہے. توقیع کہتے ہیں خط کو. ہم عریضہ لکھتے ہیں زمانے کے امام کی خدمت میں 15 شعبان کو, اپنی محبت, اپنی عقیدت, اپنے خلوص, اپنے شکوے کو, اپنی مشکلات کو امام کی بارگاہ میں پیش کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. ورنہ تو روز عریضہ لکھنا چاہیے, ورنہ تو روز امام کی بارگاہ میں مشکلات کے لیے رابطہ کرنا چاہیے, اس لیے کہ وہ روایت موجود ہے. پہلی دفعہ جب ملاقات ہوئی مقدس اردبیلی کی. کون مقدس اردبیلی؟ مقدس کہ جن کی عظمت یہ ہے کہ جن کے عمل کی وجہ سے ان کا نام مقدس پڑ گیا. نام تو ان کا احمد تھا مگر زندگی میں صرف 2 ہی کام کیے تھے, کوئی تیسرا کام نہیں کیا تھا. احکام شریعت 5 ہے, واجب, حرام, مستحب, مکروہ, مباح. مقدس اردبیلی نے فقط 2 انجام دیے تھے. یا زندگی میں کوئی کام کرتے تھے وہ مستحب ہوتا تھا, یا کوئی کام کرتے تھے وہ واجب ہوتا تھا. کبھی زندگی میں مباح نہیں کیا, کبھی زندگی میں مکروہ عمل نہیں کیا, تو کہاں کبھی زندگی میں حرام کرتے ہوئے نظر آتے. مقدس جب امیر المومنین کے حرم میں جاتے تھے, مجھے نہیں معلوم پروردگار ہم میں سے ہر ایک کو جو یہاں موجود ہے کربلا کی اور نجف کی زیارتیں نصیب فرمایا, کر چکا اسے بار بار نصیب فرمائے. لیکن جب صدام کے دور کے بعد حالات پرآشوب تھے, یہی حرم امیر تھا جو رات کو بند ہو جایا کرتا تھا. اور اس دور میں جب مقدس کا دور ہے 7ویں صدی ہجری میں, امیر المومنین کا حرم رات کو بند کر دیا جاتا تھا. صبح اٹھنے کے بعد پہلی شخصیت جو امیر المومنین کے حرم میں نماز شب پڑھنے کے لیے داخل ہوتی تھی وہ مقدس اردبیلی تھے. حرم کے دروازے کے کھولنے والے کا کہنا ہے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی دروازے کو کھولا ہو, اس لیے کہ میرے آنے سے پہلے دروازہ کھلا ملتا تھا. دروازے پہ تالا لگا ہوتا تھا مگر مقدس کو اس کے لیے چابی کی ضرورت نہیں ہوتی, دروازہ کھل جایا کرتا تھا. ایک دن مقدس کا امتحان ہوا, ہمارا امتحان ہوتا تو نتیجہ کچھ اور ہوتا, اس لیے کہ ہم نفع کسی اور چیز کو سمجھتے. مقدس نماز شب پڑھنے کے لیے آئے, ڈول ڈالا, باہر نکالا تو پانی کے بجائے ہیرو سے بھرا ہوا ڈھول نکلا.
مقدس نے آسمان کی جانب نگاہ کی، بار الہ تیرے بندے کو وضو کے لیے پانی چاہیے، ہیرے جواہرات کی ضرورت نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ساری زندگی کی نماز شب کا نتیجہ خدا نے دنیا میں دے دیا اور لے کر چل پڑتے اور امیر المومنین کا بھی شکریہ ادا کرتے۔ پھر اس کے بعد ڈول ڈالا، اب جب ڈالا تو سونے کے پتھروں سے بھرا ہوا، پھر ڈول نکل آیا۔ اب ایک مرتبہ مقدس نے پھر دیکھا کہ بار الہ میں نے تجھ سے سوال کیا ہے پانی کا، مجھے پانی نصیب ہو تو میں وضو کر کے نماز پڑھوں۔ عزیزان محترم، مقدس ایسی شخصیت تھی تو خدا نے نتیجہ بھی یہ دیا کہ قیامت تک کے لیے مقدس کی آخری آرامگاہ امیر المومنین کے حرم میں قرار دی۔ امیر المومنین کے حرم میں داخل ہوتے دائیں جانب علامہ ہلی کی قبر ہے، بائیں جانب مقدس اردبیلی کی قبر ہے۔ یہ ہے مقدس اردبیلی۔ تیسری کرامت مقدس کی سنیے، مقدس وہ ذات تھی امیر المومنین کی، وہ خدمت گزار تھی کہ ایک مرتبہ مقدس امیر المومنین کے حرم میں داخل ہوئے۔ مقدس کا ایک طریقہ کار ہے اور علماء موجود ہے۔ شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب کے اندر زمانے کے امام سے ملاقات کرنے والی شخصیات میں سر فہرست جس کا نام لکھا ہے وہ مقدس اردبیلی ہے۔ کہ جب چاہا جس شخصیت نے اپنے زمانے کے امام سے ملاقات کی اس میں مقدس اردبیلی موجود ہے، جب چاہا اپنے زمانے کے امام سے ملاقات۔ لیکن پہلی ملاقات کیسے ہوئی؟ کہ وہ امیر المومنین کے حرم میں جاتے تھے، عریضہ لکھتے تھے اور امیر المومنین کی زری میں ڈال دیتے تھے، امیر المومنین کی زری سے انہیں جواب مل جاتا تھا۔ یہ مقدس کی شخصیت تھی۔ ایک دن جواب کے اندر مقدس کو عجیب طرح کا سوال ملا۔ اب جو مقدس نے اپنا مسئلہ پیش کیا تو جواب ہی آیا، اپنے زمانے کے امام سے کیوں نہیں رابطہ کرتے؟ دیکھیں امیر کائنات بھی مشکل کشا ہے، مگر جو اپنے زمانے کے امام میں جو امام موجود ہے اس امام کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ اپنے زمانے کے چاہنے والوں کی مدد کرے، اور چاہنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے زمانے کے امام سے اپنے رابطے کو رکھ کر اپنی مشکل کو پیش کرے۔ یہ ہماری کم نصیبی ہے، کم سعادت مندی کہ اپنے زمانے کے امام کے سامنے اپنی مشکل کو پیش نہیں کرتے۔ انہیں ہمارا مالک بنایا گیا ہے مگر ہم اپنے مالک سے غافل موجود ہیں۔ ہم دنیا کے مختلف دروں پر جانا پسند کر لیتے لیکن اپنے زمانے کے امام سے رابطہ نہیں کرتے۔ جب مقدس کو یہ سوال ملا تو مقدس نے پھر ایک عریضہ لکھا۔ مقدس نے کہا کہ مولا کائنات، مجھے آپ کی قبر کا نشان معلوم، مجھے آپ کا مقام چاہے آپ کے مرنے کے بعد صحیح مگر خبر ہے، میں آپ سے اپنا تعلق جوڑ کر آپ سے بات کر سکتا ہوں، مگر میں نہیں جانتا کہ میرے زمانے کا امام اس وقت کہاں موجود ہے۔ کہا کہ مقدس ابھی جانا چاہتے ہو تو مسجد کوفہ میں محراب میں موجود ہے۔ مقدس وہیں سے چلے، جنہیں خدا نے نصیب کیا ہوگا انہیں معلوم ہے کہ کوفہ اور نجف کوئی بہت فاصلہ نہیں رکھتا، انسان پیدل بھی جانا چاہے تو امیر المومنین کے حرم سے کوفہ جا سکتا ہے، اور اس دور میں پیدل ہی جانا رکھا کرتا تھا۔ مقدس اسی رات کے سفر کے اندر، ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، پیدل چلنا شروع کرتے ہیں۔ مقدس اردبیلی کہ پیچھے پیچھے ان کا شاگرد بھی چلنا شروع کرتا ہے۔ شاگرد یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اسے سمجھ کچھ نہیں آ رہا، اس لیے کہ وہ امیر المومنین کی قبر کے باہر ہے، دیکھ رہا ہے کہ استاد اندر گئے، کچھ ہوا اور استاد نے چلنا شروع کیا، وہ بھی پیچھے پیچھے چلنا شروع کرتا ہے۔ اور دور تھا کہ قدموں کی چاپ کی وجہ سے آواز نہ آ جائے، رات کا وقت ہے، سناٹے کا ہو کا عالم ہے جس میں ویسے ہی قدموں کی چاپ زیادہ گونجتی ہوئی نظر آتی ہے، لہذا بہت دور سے چل رہا تھا، اور دیکھا کہ مقدس اردبیلی استاد مسجد کوفہ میں داخل ہو گئے۔ محراب میں گئے، وہ دو محراب ہیں، ایک محراب کے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ امیر المومنین کے سر پر تلوار لگی، اور ایک اور محراب ہے جسے محراب تہجد کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں روایت ہے کہ شاید وہاں پہ تلوار لگی۔ اس مقام کے اوپر مقدس کو دیکھا کہ وہ گئے اور کوئی بیٹھا ہے کہ جس کی پشت مقدس کی جانب، اور مقدس نے ایک جملہ کہا کہ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، جو ہم جملہ کہتے ہیں اپنی زیارت میں۔ مقدس نے گویا انہیں دیکھ لیا، اب وہ خود اپنا مخاطب جان کر سوال کر رہے اور سلام کیا۔ جیسے ہی سلام کیا اور ایک مرتبہ مقدس نے جملہ کہا کہ مولا میں آ گیا، جملے پہ غور کیجئے گا، کہا مولا میں آ گیا۔ زمانے کے امام نے شکوے کے انداز میں جواب دیا، آئے نہیں ہو بھجوائے گئے۔ بہت غور کیجئے گا، ڈر تھا زمانے کے امام کے جملے میں، آئے نہیں ہو بھجوائے گئے ہو، اگر خود سے آتے تو ہم زیادہ راضی ہوتے۔ تو مقدس نے ایک مرتبہ بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ جواب دیا
کہ اگر پہلے مقام کی خبر ہوتی تو مولا میں خود تشریف لے آتا، میں خود آپ کے قدموں میں آ کر بیٹھ جاتا۔ اب جملہ کا امام نے کہ مقدس کہیں بھی ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا چاہنے والا دنیا میں کسی مقام پر تکلیف میں اور ہمیں پکارتا ہے تو ہم خود اس کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں، ہمیں تلاش کر کے ہم تک آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر تم سچے دل کے ساتھ ہم سے محبت کرتے ہو اور ہم سے اپنا رابطہ جوڑ کے رکھنا چاہتے ہو تو میں پکارو، ہم تمہاری مدد کو آنے کو تیار ہیں۔ اور ایسے ہزاروں واقعات زمانے کے امام کے موجود ہیں۔ ابو الدہان ایک ایسا فرد تھا کہ جو تیل بیچنے کا کاروبار کرتا تھا اور تھا بھی مومن نہیں، ماں مومنہ تھی، باپ سنی تھا۔ اس نے سن رکھا تھا اپنی ماں سے کہ جب کبھی میں مشکل میں ہوتی ہوں تو اپنے زمانے کے امام کو یہ لفظ کہہ کر پکارتی ہوں مشہور علماء کے درمیان، یا ابا صالح ادرکنی، تو میرا زمانے کا امام میری مشکل حل کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہی ابو الدہان شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ ایک سفر پہ روانہ تھا اور سو گیا راستے میں، راستہ بہت خطرناک تھا، بصرہ سے جا رہا تھا گھی کے خریدنے کے لیے کسی جگہ پر، اور راستے میں سو جانے کی وجہ سے قافلہ اٹھا اور نکل پڑا۔ اب جب اٹھا تو ریگستان میں تنہا ہے، کوئی مددگار نہیں، خوف بیٹھا ہوا ہے کہ میں جاؤں کیسے، ریگستان کو عبور کیسے کروں، یا چور ڈاکو مار ڈالیں گے یا جانور ہلاک کر دیں گے۔ کہ بس یہی سوچ رہا تھا، کچھ نہ سوجا، اپنی ماں کی بات یاد آ گئی کہ ماں نے کہا تھا کہ کوئی ان کا امام ہے۔ اپنے آپ سے عہد کیا کہ اگر وہ امام آج میری مدد کو آ گیا تو میں اپنے ماں کے مذہب کو اپنا لوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس نے جملہ کہا، یا ابا صالح ادرکنی، اتنا کہنا تھا، کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، ایسا لگا کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، میں نے محسوس کیا تو خوف کے مارے نے دیکھا تو دیکھا ایک عرب ہے جو میرے ساتھ چل رہا ہے، اور چلتے چلتے اس نے مجھ سے صرف اتنا کہا، اب دیکھو تمہاری جگہ آ گئی۔ مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ اتنا سینکڑوں میل کا رستہ میں نے کیسے اتنی جلدی طے کر لیا۔ ایک جملہ میں نے کہا، اب ہو کون؟ کہا جسے تم نے پکارا تھا۔ کہا میں قدموں میں گر گیا اور میں نے کہا کچھ دیر رک جائیے۔ کہا تو اکیلا نہیں ہے جس نے مدد کے لیے پکارا، تو جیسے کتنے ہی پریشان حال ہے کہ جن کی مدد کو مجھے پہنچنا ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات محترم، زمانے کے امام کے ایسے کئی واقعات موجود ہیں۔ صرف جو احساس ہے، جو بتانے کی بات ہے کہ انسان چاہے اپنے خدا سے رشتہ جوڑے یا اولیاء خدا سے رشتہ جوڑے، جتنا زیادہ اس رشتے میں یقین ہوگا اور خلوص ہوگا، اتنا ہی یہ رشتہ زیادہ مستحکم نظر آئے گا، اس کا اثر بھی نظر آئے گا۔ ہماری دعاؤں میں بھی وہ انداز نہیں ہے۔ جب بات ہو رہی تھی سید مرتضی اور شیخ مفید کی، میں نے آپ سے کہا کہ شیخ مفید وہ ہستی ہے کہ جنہیں زمانے کے امام نے، ہم عریضہ لکھتے ہیں، زمانے کے امام نے جنہیں خط لکھا ہے ان کا نام شیخ مفید۔ کم سے کم 3 توقیات ہے تاریخ میں موجود ہے کہ زمانے کے امام نے خط لکھا ہے شیخ مفید کو، اور ہر خط میں شیخ مفید کو اپنا بھائی قرار دیا۔ یہ ہے ہستی شیخ مفید، اخی کا کہہ کر مخاطب کیا شیخ مفید کو۔ وہ خدمت کی ہے در آل محمد پر آ کر کے زمانے کے امام نے اتنا مقام بلند کر دیا۔ یہی سید مرتضی ہے کہ جن کے استاد شیخ مفید ہے، وہ اپنے درس میں موجود تھے۔ ایک طالب علم روز تاخیر سے آتا تھا، روز تاخیر سے آتا تھا۔ کبھی ہوتا ہے کہ تاخیر جان بوجھ کے ہوا کرتی، درس میں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا مگر ماں زبردستی بھیج دیتی، تو گھومتے 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 اس ٹائم پر آؤ کہ جب کلاس کا ٹائم ختم ہونے والا ہو، استاد بھی دیکھ لے، حاضری بھی لگ جائے، اور پھر بعد میں واپس گھر بھی چلے جائے۔ اسکول میں آپ کا اختیار نہیں ہے مگر کالج میں تو یہ کیا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں وہ ہے کہ جو دنیا میں رائج ہے، تو شاید اس وجہ سے لیٹ آتا ہو، مگر اس کا مسئلہ یہ نہیں تھا۔ ایک مرتبہ سید مرتضیٰ نے پوچھ لیا درس ختم ہونے کے بعد، قریب بلا کر شفقت کے ساتھ کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے، کیوں تاخیر سے آتے ہو؟ کہنے لگا استاد آپ نے دیکھا ہوگا کبھی جلدی بھی آ جاتا ہوں۔ کہا مگر وہ کم ہوتا ہے، زیادہ تر تاخیر سے آتے ہو۔ کہنے لگا کہ میرا گھر دریا پار ہے، میں وہاں ہوں، ایک ہی کشتی ہے جو سارے مسافروں کو بھر کر دریا کے اس پار جاتی ہے۔ اگر میں پہنچوں کشتی بھر چکی ہو تو بھی مجھے نہیں لے جا سکتی، اور اگر میں پہنچوں کشتی بھر کے نکل چکی ہے تب بھی مجھے نہیں لے جا سکتی۔
کبھی تو میں آتا ہوں کہ کشتی اس کنارے سے آ رہی ہوتی ہے، بس جب تک واپس نہیں آئے گی، مسافروں سے نہیں بھرے گی، مجھے لے کر نہیں چلے گی، جس کی وجہ سے مجھے جب بھی ایسا اتفاق اکثر ہوتا ہے میں آپ کے درس میں تاخیر سے پہنچتا ہوں۔ کہ بس یہی مسئلہ ہے، کہ بس یہی مسئلہ ہے، کہاں بس یہی مسئلہ ہے۔ ایک مرتبہ سید مرتضیٰ نے رکا نکالا، قلم اٹھایا، کچھ لکھا اور لکھنے کے بعد کہا کہ اسے جیب میں رکھ لو، اور اب جب آؤ تو کشتی کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، دریا پر سے چل کر آ جائے۔ استاد نے کہا، میں نے آپ سے کہا کہ جیسے اس صحابی کو امیر المومنین پہ بھروسہ تھا، سید رضی پر اپنے استاد کے کرامات کو، اپنے استاد کے مقامات کو جانتا تھا، بس استاد نے کہا مان لیا۔ ایک دن آیا، 2 دن آیا، 10 میں ٹائم پر پہنچ رہا ہے، استاد نے مطمئن ہے کہ جو دیا ہے وہ جیب میں ہی رکھا ہے اور آ جایا کرتا ہے۔ ایک دن پھر تاخیر سے پہنچا، اب بلایا، بولا اب کیا مسئلہ پیش آیا ہے؟ اب کیا مسئلہ پیش آیا ہے؟ کہ اب مسئلہ یہ کہ جو آپ نے دیا تھا اب تک کھولا نہیں تھا، اب کھول لیا ہے تو اس کے بعد چلا نہیں جا رہا، اس لیے کہ جو آپ نے دیا تھا چل کر آ جایا کرتا تھا، پانی مجھے ایسے ہی قبول کرتا تھا جیسے زمین قبول کرتی ہے، لیکن اب جب میں پیر رکھ رہا ہوں تو پانی مجھے قبول نہیں کر رہا۔ کہا ہوا کیا تھا؟ کہا میں نے کھول کر دیکھنا یہ چاہا تھا کہ استاد نے کون سا تعویذ لکھا ہے، کوئی نمبر لکھ دیے ہوتے، کوئی الٹی عبارتیں لکھ دی ہوتی تو آپ کو بہت یقین آ جایا کرتا ہے، لیکن جب کوئی سیدھی سی بات لکھی ہے کہ استاد نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کچھ نہیں لکھا تھا، مگر لکھا سید مرتضیٰ نے تھا، اپنے یقین کے ساتھ تو یہ اثر تھا کہ پانی پر چل کے آ جایا کرتا تھا، مگر شاگرد نے کھولا تو اسے اللہ کے اس کلمے کے اوپر وہ یقین نہیں تھا، تو اب پانی نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، انسان اگر یقین کے ساتھ واقعاً ان ہستیوں سے اپنے تعلق کو جوڑے تو ایک کلمہ کہتا نہیں ہے کہ اس کی بات میں اثر بھی پیدا ہوتا ہے اور اس کی بات پوری بھی ہو جایا کرتی ہے۔ اگر یہ اثر نہ ہو اور یہ یقین نہ ہو ان ہستیوں پر تو عزیزان محترم پھر انسان ٹکرے تو لگاتا ہے مگر اپنی زندگی میں ان چیزوں کا اثر نہیں دیکھتا۔ بس اسی یقین کے ساتھ انسان اپنی نمازوں کو پڑھے، اسی یقین کے ساتھ انسان در حسین پر آ جائے تو کیا کمال ملا کرتا ہے، یہ حسین کے ان جانثاروں کی زندگیوں کو دیکھ کر سمجھ آتا ہے۔ آج جس شخصیت کا تذکرہ کرنا ہے وہ تذکرہ ایسی شخصیت کا ہے کہ کمال کے اس مقام پر پہنچی ہوئی ہے کہ تبری کے اندر جملے موجود ہیں کہ امام نے اس شخصیت کے لیے جملہ کہا تھا، انی باعث الیکم اخی وابن امی وثقتی من اہل بیتی، مسلم ابن عقیل۔ عزیزان محترم، کچھ چھوٹے جملے نہیں ہیں۔ جب میں آپ کو شیخ مفید کا یہ مقام بتا رہا ہوں کہ زمانے کے امام جسے عقیل کہہ رہے ہیں تو ان کی زندگیوں میں کیا کچھ ایسا ہوگا کہ زمانے کے امام انہیں ان مرتبے پہ لے کر آ رہے ہیں، اور مسلم ابن عقیل کس مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ حسین مظلوم جیسی ہستی جب کوفے والوں کی جانب بھیج رہی ہے تو اس رکے کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ بھیج رہی ہے کہ اے کوفے والوں، انی باعث الیکم، تم نے مجھ سے بار بار خط لکھے، بار بار خط لکھ کر یہ کہا کہ ہم میں امام موجود نہیں ہے، ہم میں قائد موجود نہیں ہے، ہم میں حاکم موجود نہیں ہے، ہم ایسے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کا کوئی چرواہا نہیں ہے، ہم بکھرے ہوئے، اگر آپ ہم تک نہیں آئے تو ہم قیامت کے دن آپ کے رانا سے شکایت کریں گے کہ ہم بلا رہے تھے مگر حسین ہماری ہدایت کو نہیں ہے۔ تاریخ کے جملے ہیں، مالی ستین میں لکھا ہے کہ ہر خط میں یہاں تک لکھا جانا شروع کیا، الاجل الاجل ثم الاجل ثم الاجل، جلد آئیے امام، جلد آئیے اور جتنا جلد ممکن ہو سکتا آئیے۔ جب خطوط کی تعداد 12,000 سے اوپر ہو گئی، جس میں ایک ایک خط کے لکھنے والے بعض جگہ 10، بعض جگہ 20 اور بعض جگہ 100 لوگوں نے مل کر لکھا تھا، اس کا مطلب یہ 12,000 لوگوں کی جانب سے نہیں تھے، یہ 12,000 خطوط تھے جو ہزاروں کی جانب سے تھے۔ حسین نے ایک مرتبہ مکے کے اندر آخری خط ہانی ابن عروہ لے کر آئے تھے، اس خط کے جواب میں لکھا کہ انی باعث الیکم، اب جب تم نے اتنا اصرار کیا ہے تو اب میں اسے بھیج رہا ہوں تمہارے پاس جو کہ میرا بھائی ہے، میرا صحابی نہیں ہے، میرا بھائی ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، میرا معتمد ہے، اس کا قول میرا قول ہے، اس کی بیعت میری بیعت ہے۔ سفیر حسین کو چھوٹا ٹائٹل نہیں ہے عزیزان محترم،
سفیر حسین کا ٹائٹل کا کوئی لائق ہو سکتا ہے تو صرف مسلم ابن عقیل ہے. مسلم نہ چاہتے ہوئے بھی، اس لیے کہ امام کے ساتھ تھے، کون چھوڑنا چاہے گا اتنے کریم ابن کریم امام کا ساتھ. مگر اب ذمہ داری مل رہی ہے، فرمایا مسلم تمہیں جانا ہوگا. مسلم نے کس دل کے ساتھ امام سے اپنے راستے کو الگ کر کے کیسے پہنچے کہ مولا اجازت ہو تو مدینے سے ہوتے ہوئے جاؤ. مدینہ آئے، کہتے کہ ساتھ میں بچے نہیں تھے مگر اب مدینے سے بچے لیے، محمد و ابراہیم کو ساتھ لیا اور لے کر اب چلے. ماہ رمضان میں نکلے تھے، ماہ شوال میں پہنچے. 1 مہینے تک مسلم وہاں پہ رہے اور حسین کے چاہنے والوں کے درمیان جب پیغام پہنچایا تو بعض نے کہا 12,000، بعض نے کہا 18,000، بعض نے کہا 24,000، بعض نے کہا 30,000 کی تعداد تھی کہ جنہوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. مسلم بیعت مانگ نہیں رہے تھے، لوگ بیعت کر رہے تھے. فرق ہے عزیزان محترم، بیعت مانگنے والے تاریخ میں بہت ملے، مگر نہ علی نے کبھی بیعت مانگی، نہ علی کے کسی بیٹے نے آج تک بیعت مانگی. لوگ آ کر خود در علی پہ گرتے اور خود بیعت کرنا شروع کر دی. پہلے مختار کے گھر میں موجود تھے، اس کے بعد مختار کو ذمہ داریاں دی کہ وہ اطراف کوفے میں جا کر قبیلے والوں کو جمع کرے، تو شفٹ ہو کر علی ابن عروہ کے گھر میں آ گئے. حالات اتنے تبدیل ہو گئے تھے کہ کوفے کا جو حقیقی گورنر بشیر ابن نعمان تھا وہ صحابی رسول تھا، خوف کھاتا تھا حسین کے مخالفت میں قدم اٹھانے کے لیے، لہذا اس نے مسلم کو کچھ نہیں بولا. اہل کوفہ کو باخبر ضرور کیا کہ دیکھو جو کام تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہونے والا، لیکن کوئی عملی قدم نہ اٹھانے کی وجہ سے بنی امیہ کے نمک خواروں نے، یزید کے ساتھیوں نے خط لکھ بھیجا کہ اگر بشیر ہی کوفے میں رہا تو جلد حسین آ کے کوفے پہ قبضہ کر لیں گے، لہذا جلد سے جلد کسی ایسے کو بھیج جو آ کر مسلم ابن عقیل کے اس فتنے کو نعوذ باللہ ختم کرے اور حسین کو کوفہ آنے سے روک دے. اب جسے بھیجا گیا وہ تاریخ کا ملعون ترین کردار زیاد ابن ابی کا بیٹا ابن زیاد، جو بصرہ کا گورنر بھی تھا، اسے کوفے کا گورنر بھی بنا دیا گیا. جب یہ آیا تو اس انداز میں، اس لباس میں، اس کیفیت میں آیا، رات کے وقت کے لوگ سمجھے کہ حسین ابن علی، کیونکہ وہ تو انتظار میں تھے کوفے والے کہ حسین ابن علی آ جائے. سارے کوفے والے حسین کے چاہنے والے نہیں تھے، جیسے سارے کوفے والے علی کے چاہنے والے نہیں تھے. تو علی کی بیعت کیوں کی تھی؟ مال غنیمت کے لیے، حکومت کو حاصل کرنے کے لیے، طاقت کو حاصل کرنے کے لیے. چند تھوڑا سا مجمع وہ تھا جو خالصتاً علی کا چاہنے والا تھا، لیکن باقی سارے لوگ بھی طاقت و اقتدار کے نام پر صحیح حسین کا ساتھ دینے کو تیار تھے کہ جب مجمع کی اکثریت کسی طرف ہو جائے تو باقی لوگ بھی بھیڑ میں ساتھ شامل ہو جایا کرتے. بس ایک مرتبہ اسی مجمع کو انتظار تھا حسین کے آنے کا. رات کے وقت کے اندر جب ابن زیاد داخل ہوا، لوگوں نے ایک مرتبہ آواز لگانا شروع کر دی، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. یہ کہتے کہتے اس سارے مجمع کے ساتھ ابن زیاد دارالعمارہ پہنچ گیا. بشیر ابن نعمان نے دروازے کا دارالعمارہ کا دروازہ بند کر دیا کہ کہیں حسین دارالعمارہ میں نہ آ جائے. جب دروازہ کسی طور سے نہیں کھل رہا تھا تو ابن زیاد مجبور ہو کر دروازے کے قریب کہتا ہے کہ میں حسین ابن علی نہیں بلکہ عبید اللہ ابن زیاد ہوں، دروازہ کھول تاکہ اندر داخل ہو جاؤ. اتنا سننا تک کہ کوفے والوں کے ہوش اڑ گئے کہ ہم کس کا استقبال کر رہے تھے اور اس استقبال کے آڑ میں کون کوفے میں داخل ہو گیا. بس کوفے والے بکھر گئے، مگر ابھی بھی معاملہ مسلم کے ہاتھوں میں تھا. تاریخ بتا دی کہ اگلے دن یہ مسجد میں خطبہ دینے کے لیے آیا اور اس نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو اگر تم نے حسین اور حسین کے سفیر مسلم کا ساتھ نہ چھوڑا تو شام کی جانب سے ایک فوج آنے والی ہے جو ماؤں کے بیٹوں کو ان سے جدا کر دے گی، بہنوں کے بھائیوں کو ان سے جدا کر دے گی، بیویوں کو شوہر سے جدا کر دے گی، اور پھر اس کے بعد تمہارے مردوں کو قتل کیا جائے گا. اتنا خوف بڑھا دیا شام کی فوج کا کہ کوفے کے اندر جو خوف سے خوف زدہ رہنے والے تھے وہ اپنے اپنے مردوں کو ساتھ لے کر چلے گئے. جو خوف زدہ نہیں ہونے والے تھے ان کو لالچ کے ذریعے سے، جیسے عمر ابن سعد کو جب میں نے آپ سے کہا کہ خراسان سے آیا، کہا کہ تمہیں حسین کے مقابلے میں جانا ہوگا، کہ میں حسین کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا. پہلے اس نے انکار کیا تھا. ابن زیاد اس کی کمزوری سمجھتا تھا تو ابلیس کا نمائندہ. کہنے لگا اگر تو کربلا نہیں جائے گا تو تجھے رہ کی حکومت بھی نہیں ملے گی. جملہ سنیے گا،
بھائی کسی کو حکومت چاہیے، کسی کو عہدہ چاہیے، کسی کو اقتدار چاہیے، کسی کو مال چاہیے، بس جو چاہیے اگر وہ مقابلے میں آ جائے خدا کے یا خدا کے نمائندوں کے تو اسی کو کمزوری بنا کر پھر ابلیس اور ابلیس کے نمائندے استعمال کرتے. کہا پھر رہ کی حکومت نہیں ملے گی. اچھا کہا پھر ٹھہر جا، میں کل جواب دوں گا. بس جہاں ٹھہر جا بولا وہیں سے کمزوری، قدموں میں گڑگڑاہٹ شروع ہو گئی. فیصلے کے اندر تبدیلی آنے کا امکان شروع ہو گیا. گھر گیا، ساری رات ٹہلتا رہا اور جو جملے کہتا رہا اشعار میں کہنے لگا کہ جنت و جہنم ادھار ہے، رہ کی حکومت نقد ہے. کون بیوقوف ہوگا جو نقد کو چھوڑ کر ادھار پہ اپنی زندگی قربان کر دے؟ یہ ہے انسان کی بات کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا انسان کو کتنا یقین ہے. جتنا وہ یقین ہوگا اتنی ہی نماز میں پختگی نظر آئے گی، اتنی ہی خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کے اندر انسان بڑھاتا ہوا قدم نظر آئے گا، اتنی ہی عزاداری کے لیے اپنا چین و سکون کو قربان کرتا ہوا نظر آئے گا. چونکہ معلوم ہے کہ بعد میں جو ملنے والا ہے ابھی کے ملنے کے نتیجے کے اندر بہت زیادہ قیمتی ہے. وہ نقصان مرنے کے بعد کے چیز میں کمی کو دیکھتا ہے اور یہ دنیا کے اندر موجود چیز کو حاصل ہونے والے فائدے کو دیکھتا ہے. کہنے لگا یہ ممکن نہیں ہے کہ میں رہ کی حکومت کو چھوڑ دوں، لہذا میں حسین کے قتل کو جاؤں گا. اب بھی حسین کے قتل کو نہیں جاؤں گا. دیکھیں دنیا میں اسی طریقے سے انسان بہانے ڈھونڈتا ہے. کہا ہو سکتا ہے کہ میں حسین کے قتل سے بچ جاؤں، میں صلح کراؤں گا. عمر ابن سعد نے ہر ممکن کوشش کی کہ رہ کی حکومت بھی بچ جائے، قتل حسین سے بھی بچ جاؤں، مگر رہ کی حکومت نہیں جانے پائے. بس وہ نہیں جانے پائے کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ پھر جب 9 محرم کی رات کو حسین نے بلوا کر یہ جملہ کہا کہ دیکھو کیا تم یہ چاہو گے کہ میرے قتل کے اوپر تمہیں رہ کی حکومت مل جائے؟ تو کہنے لگا فرزند رسول، مدینے کے کوفے کے اندر میرے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ امام نے جملہ کہا تو اللہ کے رسول کے گھر والوں کی فکر نہیں کر رہا مگر اپنے گھر والوں کی فکر کر رہا ہے. یاد رکھ کہ تجھے رہ کی حکومت کا گندم بھی نصیب نہیں ہوگا. یہ امام نے محاورتاً بولا کہ حکومت نہیں ملے گی، مذاق میں کہنے لگا کہ گندم نہ صحیح رہ کی حکومت کی جو ہی کھا لوں گا. عزیزان محترم، اسی کوفے کے اندر جو لالچ سے بک سکتا تھا ابن زیاد نے اسے لالچ کے ذریعے خریدا، جو خوف سے بک سکتا تھا اسے خوف کے ذریعے سے دور کیا. اب مسلم تنہا ہونا شروع ہو گئے. کہتے ہیں کہ جب مسلم ہانی کے گھر میں تھے تو ابن زیاد جب کوفے میں داخل ہوا تو تنہا نہیں تھا، اپنے ساتھ کچھ بچڑا سے ساتھی لے کر آیا تھا. اس کا ایک ساتھی ایسا تھا کہ جو محبان اہل بیت میں سے تھا، جس کے دل میں چھپی ہوئی اس محبت کو ابن زیاد نہیں جانتا تھا. وہ بیمار ہو گیا. کوفے میں داخل ہوتے ہی وہ ہانی ابن عروہ کا بھی چاہنے والا اور دوست تھا، تو ہانی کے گھر میں اسے رکھا گیا. ہانی اس کی تیمارداری کر رہے تھے. اسی گھر میں مسلم ابن عقیل بھی تھے. ابن زیاد نے اپنے جاسوسوں کو لگا رکھا تھا کہ تلاش کرے کہ مسلم کہاں ہیں، اور اس کے جاسوس کا نام تھا معقل. معقل کسی طرح ہانی ابن عروہ کے گھر پہنچ گیا اور یہ خبر لے کر آیا کہ مسلم ہانی کے گھر میں چھپے ہوئے. بس ایک مرتبہ عزیزان محترم اس واقعے سے قبل کہتے ہیں کہ دیکھیں آل محمد کے چاہنے والوں کا کردار کتنا بلند ہوتا ہے کہ ابھی مسلم جس گھر میں موجود ہے وہاں ابن زیاد کا ایک ساتھی بیمار موجود ہے، وہ اس کی عیادت کے لیے آ رہا ہے. تو وہ جو چاہنے والا تھا حسین کا، چاہنے والا تھا محمد والے محمد کا، کہنے لگا مسلم سے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب میں زندہ بچ پاؤں گا، لیکن میں ایک حسین کی خدمت کر کے جانا چاہتا ہوں. ابن زیاد میری تیمارداری کے لیے گھر آئے گا، آپ دروازے کے پیچھے چھپ جائے، جیسے ہی وہ آئے پشت سے حملہ کر کے اس کا خاتمہ کر دیجئے گا تاکہ یہ فتنہ ہی باقی نہ بچے کہ جس کے بعد حسین کو کوفے آنے کی مشکل ہو. مسلم دروازے کے پیچھے چھپ گئے. ابن زیاد گھر میں داخل ہوا. پشت ابن زیاد مسلم کی جانب موجود ہے، مگر مسلم کے دماغ میں ایک بات آئی. کہنے لگا کردار آل محمد اتنا پس نہیں ہے کہ گھر میں آئے ہوئے مہمان پر چاہے دشمن ہی صحیح پیچھے سے وار کرے. لہذا علی کا چاہنے والا حسین کا ساتھی اس انداز سے دھوکہ نہیں کر سکتا. ایک دفعہ پانی منگوایا اور اشارہ تھا کہ پانی منگوانے کا مطلب ہے کہ مسلم حملہ کرے. دوسری دفعہ منگوایا. تیسری دفعہ جب منگوائے تو ابن زیاد کو سمجھ گیا، لہذا ابن زیاد وہاں سے اٹھ کے چل پڑا اور جب دربار میں پہنچا ماکل کو ایک مرتبہ پوچھا. ماکل نے تصدیق کی کہ ہانی کے گھر میں ہی مسلم چھپے ہوئے. ہانی کو بلوایا گیا.
ہانی ابن عروہ کوفے کے قبیلہ بنی مزہج کے سردار تھے، اور وہ روب تھا کہ جب چلا کرتے تھے کوفے میں تو ان کے ساتھ 4000 سپاہی چلا کرتے تھے، اتنا بڑا قبیلہ تھا۔ اسی قبیلے کی ایک شاخ کے سردار کا نام مالک اشتر تھا۔ ہانی بوڑھے ہو چکے تھے، بیمار بھی تھے۔ جب بلایا گیا ایک مرتبہ دربار میں تو دھوکے کے ساتھ ہانی ابن عروہ کو دربار میں روک لیا گیا۔ مسلم اپنے ساتھیوں کے سمیت دارالعمارہ کو گھیرے میں لے چکے تھے۔ بعض روایتوں میں 4000 کی تعداد بیان کی گئی کہ 4000 افراد نے دارالعمارہ کو گھیر لیا۔ ابن زیاد کی حالت خراب ہو گئی اور سوچنے لگا کہ اب شام کی وہ فوج تو نہیں آئی کہ جس کے سہارے کے اوپر وہ لڑ سکے گا۔ قاضی شریح کو بلایا۔ یہ قاضی دیکھے، جب قاضی بھی ہو، چیف جسٹس بھی ہو، ایک مرتبہ اسے کہا کہ قتل حسین کے خلاف فتویٰ لکھ دے، اس نے فتویٰ نہیں لکھا، گھر پر سونے کے دیناروں کی بوریاں بھجوائی گئی تو صبح فتویٰ آ گیا۔ اب یہی قاضی شریح کہا گیا کہ دیکھ، جو مانگے گا تجھے دینے کو تیار ہوں، دارالعمارہ پہ جا کر قبیلہ بنی مزہج کے ہانی کے قبیلے والوں کو بتا دے ہانی محفوظ ہے، تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ، ہانی بھی اپنے گھر کو آ جائیں گے۔ ابن زیاد تمہارے سردار کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہے، اس کے تعلقات ہے اس کے ساتھ، دھوکے کے ذریعے سے ان کو بھجوایا گیا۔ اب مسلم کے ساتھ فقط 30 افراد رہ گئے۔ تاریخ بتاتی کہ مسلم جب آج کی رات نماز پڑھنے کے لیے مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تو مسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے فقط 30 لوگ تھے۔ جب مغرب کی نماز پڑھ کر عشاء کی نماز کے لیے تھے تو فقط 10 افراد رہ گئے، اور جب مسجد کوفہ سے باہر نکلے تو مسلم کے ساتھ 10 میں سے اب ایک بھی نہیں رہا۔ یہ سفیر حسین جو مدینے میں مسافر تھا، غریب الوطنی کے اندر تھا، تنہا گلیوں کے اندر، غربت کے عالم کے اندر سرگردہ تھا، تو ایک مرتبہ پیاس کی شدت کی وجہ سے مسلم ایک دروازے کے پاس جا کر رک گئے۔ کوئی اپنے گھر کا دروازہ مسلم کے لیے کھولنے کو تیار نہیں تھا۔ اب کوفے میں کوئی مسلم کو پناہ دینے والا نہیں تھا۔ ایک عورت کو دیکھا کہ جو بوڑھی ہے، اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے، جس خاتون کا نام طوعا تھا۔ قریب جا کر مسلم نے اس گھر کے دروازے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی اور زمین پر بیٹھ گئے۔ پانی کا سوال تھا مگر مسلم کے لیے شرمندگی تھی، لہذا پانی بھی نہیں مانگ پا رہے تھے۔ طوعا نے خود کہا کہ کوفے کے حالات اچھے نہیں، اے جوان تو اپنے گھر کو جا۔ مسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب دوسری مرتبہ طوعا نے کہا تب بھی کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ طوعا کہنے لگی میں تجھے اپنے حق کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ تو یہاں مت بیٹھ۔ ایک مرتبہ مسلم نے جملہ کہا غریبی کے انداز میں کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے۔ کہا کہ آپ ہے کون؟ کہا سفیر الحسین، انا مسلم ابن عقیل، ارے میں حسین کا سفیر ہوں، کوفے میں تنہا کر دیا گیا ہوں، مجھ غریب کو کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ تو آپ مومنہ تھی، کہنے لگی وائے ہو قسمت پر، ارے میں اس قدر خوش نصیب ہوں کہ سفیر حسین میرے دروازے پہ ہو اور میں اسے اپنے گھر میں پناہ نہ دوں۔ دروازے سے راستہ چھوڑا، مسلم کو گھر میں بلوایا، مسلم کے لیے پانی کا کھانے کا بندوبست کیا۔ مسلم نے کہا کہ کھانے کی حاجت نہیں ہے، پانی پیا۔ ساری رات عبادت کر رہے تھے کہ کسی وقت مسلم کی آنکھ لگ گئی تو دیکھا اپنے چچا علی مرتضیٰ کو، کہا بیٹا مسلم تمہاری مصیبتیں تمام، اب ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ مسلم نے یہ خواب دیکھا، وہاں کانوں میں گھوڑے کے دوڑنے کی آواز آئی، اس لیے کہ طوعا کا بیٹا بلال، ارے جو ایک مرتبہ ملا ہوا تھا بنی امیہ کے ساتھ، ابن زیاد کے ساتھ، اسے معلوم ہوا کہ ماں نے مسلم کو پناہ دی ہے۔ صبح ہوتے ہی دربار میں پیسوں کی لالچ میں اطلاع دی، ابن اشعث 500 سپاہیوں کے ساتھ آ گیا، طوعا کے گھر کو گھیرا۔ مسلم نے زرہ پہنی اور گھر سے نکلنا چاہتے تھے۔ سنو گے عزیزو، اور ایک مرتبہ طوعا حفصے میں آ گئی، کہا گھر میں رہے محفوظ رہیں گے۔ طوعا نے ایک مرتبہ یہ جملہ کہا، مسلم نے تڑپتے ہوئے کہا ارے ہم آل محمد کا وعدہ نہیں کرتے، کسی کے پردے پر آ جائے اور مسلم اپنی جان کو بچا لے۔ میں کہوں گا مسلم یہ طوعا کا مقدر ہے کہ طوعا کی چادر کو بچانے کے لیے مسلم نے خود کو قربان کیا۔ وہاں کربلا میں سید سجاد کا مقدر ہے کہ ایک مرتبہ خیموں میں آگ لگی، بیویوں کے
بالوں سے چادر چھینی. یہی تو وجہ ہے کہ سید سجاد بھی دربار کوفہ میں پہنچے اور مسلم ابن عقیل بھی پہنچے, مگر بڑا فرق تھا. مسلم ظالم کی آنکھوں میں آگ ڈال کر ایک مرتبہ جواب دے رہے تھے. سید سجاد کا سر جھکا تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, گلے میں توک تھا. کسی پوچھنے والے نے کہا میں نے آپ کو بھی آتے دیکھا تھا, آپ کے چچا کو بھی آتے دیکھا تھا. آپ کا چچا سینہ چوڑا کر کے شیر کی سی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, آپ کی نظریں جھکی ہوئی تھی. سید سجاد نے کہا اے پوچھنے والے تو نے انصاف نہ کیا. مسلم میرا چچا اسے شیر کی طرح ہونا چاہیے تھا, اس لیے کہ تنہا تھا. میں تنہا نہیں, شرابیوں کا مجمع, مائیں بہنیں ساتھ ہے. سید سجاد کرے تو کیا کرے, نگاہیں اٹھائے تو باپ کے کٹے سر پہ نگاہیں یا پھوپھی کے کھلے سر. الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ تو جو واسطہ محمد والے محمد کا, ہمارے اس کلی سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے گناہ سے گرو کبیرہ کو معاف فرما, ہمارے مرحومی کے گناہ سے گرو کبیرہ کو معاف فرما, انہیں جوار معصومین میں اعلی علیین میں جگہ عطا فرما. پروردگارہ تو جو واسطہ محمد والے محمد کی نظیم قربانیوں کا, مسلم ابن عقیل کی اس قربانی کا, پروردگار آل محمد کے چاہنے والے دنیا اور جہاں میں جہاں کہیں موجود ہے, فرش ازا کو بچھائے ہوئے ان کی جان مال و عزت کی حفاظت فرما. پروردگار ان کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اس محبت اہل بیت میں آن بآن اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنی نسلوں تک, اپنی اولاد تک محبت اہل بیت کو منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما. آل محمد کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. انہی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. آل محمد کے چاہنے والے دنیا اور جہاں میں جہاں کہیں موجود ہے, پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو قرض دار ہے ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما. جو بے جرم اسیر ہے ان کی رہائی کا بندوبست فرما. بے اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرما. پروردگارہ تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا, آل محمد پہ ڈھائے گئے مظالم کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام اسلم الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما, ان کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.